अलिफ लाम मीम से हम सूरह अल-बकरा का आगाज़ कर रहे हैं फॉर्मली। बुत परस्तों के ख़िलाफ़ बात होगी, रसूल के जो दुश्मन थे उस टाइम के उनके ख़िलाफ़ बात होगी। लेकिन अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज है कि बड़े से बड़ा अरबी, बड़े से बड़ा अरब का फसाहत और बलागत का माहिर एक्सपर्ट अलिफ लाम मीम को क्रैक नहीं कर सकता है कि अलिफ लाम और मीम है क्या। उसको अनलॉक करने की कोशिश करो आप, तो रियलिटी इज़ कि जितना आप घुसोगे उतना आप अपनी कमज़ोरी, अपनी जहालत को एक्सपोज करोगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह कह रहा है कोई हिदायत है मुत्तकी के लिए, लेकिन हम कहते हैं उसको खोलो ना, गुमराह हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम से हम सूरह अल-बकरा का आगाज़ कर रहे हैं फॉर्मली। सूरह अल-बकरा एज़ वी ऑल नो इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सबसे तवील सूरा है, और चूँकि सबसे ज़्यादा तवील है तो सबसे ज़्यादा मौज़ूआत भी इसी में डिस्कस हुए हैं, क्योंकि ये एक मदनी सूरा है। मदनी और मक्की सूरा में काफ़ी फ़र्क है वैसे तो, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मदनी सूरा में ज़्यादा अहकामात, ठीक है, और ज़्यादा फ़िक्र और ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल मामलात पे ज़्यादा गौर है, वेयर एज़ मक्की में ज़रा माइंड सेट को चेंज करने वाली चीज़ें हैं। ऑल्सो लाइक मक्की सूरा जो है वो आइडल वर्शिपर्स के ख़िलाफ़ होती थी ज़्यादातर, ठीक है, चूँकि मक्का में यहूदियों या फिर नसरानियों को ज़्यादा वो नहीं था, जोर नहीं था मक्की दौर में, आइडल वर्शिपर्स, बुत परस्त, ठीक है, ऐसे लोगों का ज़्यादा जोर था। तो जो मक्की आयात होंगी अमूमन उनमें ज़रा ज़हन साजी होगी, माइंड सेट को रिफॉर्म किया कर रहे होंगे, ठीक है, तौहीद की बात बहुत ज़्यादा होगी और बुत परस्तों के ख़िलाफ़ बात होगी, ठीक है, रसूल के जो दुश्मन थे उस टाइम के उनके ख़िलाफ़ बात होगी एक्सेट्रा। मदनी सूरत में वेराज उस टाइम पे ऑन द स्पॉट अहकामात भी आएंगे, फ़िक्र बहुत होगी, अकीदे होंगे, यहूदियों के ख़िलाफ़ बात होगी, मुनाफ़िकीन के ख़िलाफ़ बात होगी। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। और सूरह अल-बकरा का जो इजमा है, उलमा में इजमा है सूरह अल-बकरा का, कि सूरह अल-बकरा जो है पूरे कुरान का एक बेहतरीन खुलासा है, ठीक है, एक बेहतरीन मजमूआ है, एक बेहतरीन समरी है। ऑब्वियसली जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा अहकाम, सबसे ज़्यादा मौक़ा पे आई हुई है सूरह अल-बकरा। एनी हाउ, सूरह अल-बकरा का हम आगाज़ करते हैं अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम है 3 लफ्ज़, अलिफ, लाम और मीम। अरबी में हर लफ्ज़ की असल जो है वो 3 या 4 रूट वर्ड से होती है, ठीक है, कोई भी वर्ड हो उसकी जो असल होगी वो 3 या 4 रूट वर्ड्स, उसको हरूफ असली कहते हैं, उनसे होती है। लेकिन अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज है, एक ऐसी छुपी हुई दुनिया है, एक ऐसी कायनात का है कि बड़े से बड़ा अरबी, बड़े से बड़ा अरब का फसाहत और बलागत का माहिर एक्सपर्ट, लिंग्विस्टिक का एक्सपर्ट भी अलिफ लाम मीम को क्रैक नहीं कर सकता है कि अलिफ लाम और मीम है क्या। ये औकात है इंसान की, ये औकात है तालिब इल्म की और इंसान की, कि तुम्हारी सारी डिग्रियाँ, तुम्हारे सारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जगह पे, और 3 लफ्ज़ जो कि हर लफ्ज़ की असल होती है, हर वर्ड की असल क्या है, 3 हरूफ अरबी में, और वो 3 लफ्ज़ तुम क्रैक नहीं कर पा रहे, जिसका बेहतर मतलब अल्लाह उसके रसूल को ही पता है, अल्लाह कुछ इसका कलाम है, रसूल जिस पर नाजिल हुआ, उसके अलावा इसका तीसरा नहीं पता। हमने बड़ी कोशिश की हुई है, हमारे उलमा और मुफस्सिरीन ने, वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, बट लेकिन द रियलिटी इज़ कि जो चीज़ अल्लाह छुपाई हुई है वो अल्लाह छुपाई हुई है। जितना मर्जी आप उसको खोलने की या इसको ना इसको अनलॉक करने की कोशिश करो आप, तो रियलिटी इज़ कि जितना आप घुसोगे उतना आप अपनी कमज़ोरी, अपनी जहालत को एक्सपोज करोगे, ठीक है। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बिकॉज हम यहाँ पे तदब्बर कर रहे हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार कुरान तो अरब के लिए उतरा है, ठीक है ना, अरबी ज़बान में उतरा है, और असली कुरान की समझ आएगी उसी को जो कि अरब में माहिर, अरबियात में माहिर है, ठीक है ना। बड़ी सादी सी बात और हकीकत भी है इसमें, क्योंकि इसमें अरबी के काफ़ी, ऑल दो कुरान की अरबी काफ़ी रिलेटिवली एक ऐसी अरबी यूज़ हुई है कुरान में, आई वुडंट से ईजी अरबी, लेकिन आई वुड से एक ऐसी अरबी ज़बान इस्तेमाल हुई है कुरान में जो कि अल्लाह ताला ने स्टिल कर दी है, रोक दी है उस ज़बान को ना। तो कुरान की अरबी आपको लगता है, हमें लगता है, और हकीकत भी है कि जो अरब है वो बेहतर समझता है अजम से। हम तर्जमे के मोहताज है, वो तर्जमे का मोहताज नहीं है, उसको पता है कि यार ये मुहावरा है, अल्लाह जो इस्तेमाल कर रहा है उस मुहावरे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। हम तो उसको लिटरली पढ़ते हैं, वो मेटाफोरिकल भी समझता है, वो मुहावरों को भी समझता है। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है, अलिफ लाम और मीम जो असल है, हर लफ्ज़ की 3 हरूफ उसके असल होते हैं, जो असल है वही क्रैक नहीं कर पाया, विच मीन्स के कुरान जो है ना मोहताज नहीं है अरबी का,
نہ قرآن ایکسکلوسیو عربی کے لیے، کیونکہ عربی بھی قرآن کے راز جو ہے نا، حالانکہ بڑے سادہ سے راز ہیں، عربی بھی قرآن کا راز نہیں کھول سکتا. اگر جو اللہ نے چھپایا وہ اللہ نے چھپایا، اس کو پھر کوئی عرب ہو، عجم ہو، ٹھیک ہے، اردو اسپیکنگ ہو، انگلش اسپیکنگ ہو، عربی اسپیکنگ ہو، وہ نہیں کھول سکتا. وچ مینس اٹس اے بک وچ از اوپن فار ہدایت. آگے یہی بات آتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ کتاب. اب ایک اور چیز ہے، ذالکہ اور حاذہ میں فرق کیا ہے؟ حاذہ بھی یہ ہوتا ہے، ذالکہ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن ذالکہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دور کا، وہ کتاب. وچ مینس کہ شاید اشارہ ہو رہا ہے اس کتاب کا، اس ورژن کا، اس مصحف کا. ایک تو ہمارے پاس ہے نا پیپر والا، شاید اشارہ ہو رہا ہے اس مصحف کا جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے. وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی کے لیے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت ہے متقی کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو کھولو نہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو پڑھو نہ ڈائریکٹلی گمراہ ہو جاؤ گے. ہے سوچنے والی بات ہے. لیکن اگین ہم نے نا پچھلے بار کیا پڑھا تھا؟ سیدھا رستہ، درمیانہ رستہ. جہاں پہ یہ ویو ہے کہ پڑھو ہی نہ بالکل بھی، وہاں پہ یہ ویو بھی ہے کہ بالکل اندھا پڑھ لو. دونوں ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، سورہ البقرہ میں ہی 26 آیت پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم نے گمراہ بھی کر دے، لیکن اگر تمہاری نیت بری ہو تو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے. ہدایت ہے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں. کس کے لیے؟ لیکن متقی کے لیے. اب متقی بڑے ہیں، زکوٰۃ دے، نماز دے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے جو سارے احکامات ہیں اس میں مانے، اور فرشتوں پہ ایمان رکھے، نبیوں پہ ایمان رکھے، کتابوں پہ ایمان رکھے، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. بڑے ایٹریبیوٹس اللہ نے بتائے ہوئے تھرو آؤٹ دا قرآن ایک نا متقی کے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ سارے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ایک متقی میں، لیکن پھر بھی ہم لوگ کلیئرلی یس اور نو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ متقی بندہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ متقی ایک کریکٹرسٹک ایٹریبیوٹس تو ہوتے ہی ہے متقی کے، لیکن متقی ایک مائنڈ سیٹ ہے. متقی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہو ڈسپریشن کے ساتھ، ایک خالی پیالے کے ساتھ. یا اللہ تیرے پاس آیا ہوں، تیرا قرآن کھول رہا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، میرے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، میرے پاس انرجی بھی نہیں ہے، موٹیویشن بھی نہیں ہے، میرے پاس قوت بھی نہیں ہے. تیرے کلام کے صدقے، ٹھیک ہے، جو تو نے کہا ہے ھدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقی کے لیے، میں دعا کرتا ہوں مجھے متقی بنا دے اور مجھے سے ہدایت بھی دے دے. جو بندہ قرآن کو کھولے گا ہدایت کی نیت سے، اس کو ہدایت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے، ہدایت متقی کے لیے، واضح ہے، پرامس ہے اللہ کا. وچ مینس کہ جس کو ہدایت نہیں مل رہی، ایک اور بات بھی ہے، آپ کہتے ہو یار قرآن پڑھا میرے دوست نے، وہ تو گمراہ ہو گیا. وہ ایسی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی اکنالج کرتا ہے اس بات کو کہ قرآن جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے لوگوں کو. لیکن گمراہ کس کو کرتا ہے قرآن؟ اس کو کرتا ہے گمراہ جو پہلے ہی گمراہی کے نیت سے، غلط نیت سے، بری نیت سے، ٹھیک ہے نا، برے ارادے سے قرآن کو کھولتا ہے، کوئی نقص نکالنے کے لیے، کوئی مذاق نکالنے کے لیے، کوئی غلطی نکالنے کے لیے معاذ اللہ، یا کوئی اور غلط خیانت کرنے کی نیت سے کھولتا ہے. اللہ اس کو اس کے دل پہ مہر بھی لگاتا ہے، اس کو ڈیویٹ بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دراصل وہ اپنی مرضی سے، اس کی اپنی عمل سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی محکم آیات ہے. لیکن پوائنٹس ٹو غور و فکر از کہ الف لام میم، ٹھیک ہے، 3 ایسے حروف ہیں جو کہ حالانکہ عربی کے حروف ہیں، اور عربی کی زبان میں ہر چیز ہر لفظ، ہر چیز کا لفظ، ٹھیک ہے نا، وہ 3 یا 4 حروف سے ہوتا ہے. لیکن عربی دان بڑا سے بڑا بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو. وچ مینز ایک تھوڑا سا اشارہ یہ بھی ہے، ایک موٹیویشن بھی ہے ہمارے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صرف عرب کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے. جو طرح کے راز ہے قرآن میں، اللہ کے راز ہیں، وہ عرب سے بھی راز ہے، آپ سے بھی راز ہے. ہاں جو سی چیز واضح ہے وہ آپ کے لیے واضح ہے، ان کے لیے بھی واضح ہے. ہاں تھوڑا بینیفٹ ہے ان کو اوبویسلی، کیونکہ وہ زبان جانتے ہیں، وہ اہل زبان ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں ہے، بیریئر ٹو انٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایشورنس دی ہے کہ تم نے دعا میرے سے مانگی، ابھی فاتحہ میں تم نے میرے سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایشورنس دے دی. اگر تم جنورلی صراط المستقیم میں چلنا چاہتے ہو نا، تمہاری نیت ہے، تمہاری خواہش ہے، تو تم بے فکر ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تمہارے لیے ہدایت ہی ہے اس قرآن میں، متقی ہو تم، تمہارے لیے ہدایت ہی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ تم پہلے تمہیں ہدایت کا وعدہ کرنے سے پہلے تمہیں سکھایا سورہ فاتحہ میں
کہ ہدایت ہے کس کے لیے, متقی ہے کون. صراط مستقیم میں جو چلتا ہے بندہ وہ متقی ہے, اور صراط مستقیم کیا ہے واضح کیا, ٹھیک ہے. اور تمہیں اشنائی دی کہ ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے آیتوں میں ملاوٹ کی, یہودیوں نے, جنہوں نے آیتوں کا مذاق اڑایا, جنہوں نے آیتوں کو کمزور کر دیا, جنہوں نے آیتوں کا مذاق کیا. یہ ساری خیانت کی نا اللہ کے کلام کے ساتھ. یہودیوں اور عیسائیوں نے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیویٹ کر دیا, گمراہ کر دیا. لیکن کوئی متقی جب قرآن کھولے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. آئی ہوپ اس آیت پڑھ کے میں سمجھ آیا ہو کہ کتنی اوپن ہے قرآن, ٹھیک ہے. اوبویسلی مشکل آیات بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگین ہم نے یہ نہیں کرنا ہوتا, ہم نا بینڈ ویگنز جوائن کر لیتے ہیں. کوئی ہمیں ابھی آج کل جو کول بینڈ ویگن ہوتا ہے اس کو فالو کر لیتے ہیں, چاہے وہ لیفٹ کا ہو یا رائٹ کا ہو, ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہ ڈٹ پڑھو وہ بھی حکمت کے لیے کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں ایسی کوئی آیت میں نہ پھنس جاؤ جو کہ غیر محکم ہو. ایک تو ہوتی ہے محکم آیت, سمپل کلیئری بالکل واضح, ٹھیک ہے نا, ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی بھی پڑھ لے, آپ پڑھو, کوئی یہودی پڑھے, کوئی عیسائی پڑھے, اس کو سمجھ آ جائے گا کیا مطلب ہے اس آیت کا. کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو محاورتاً میٹافوریکل, ٹھیک ہے, کچھ اشارتاً باتیں ہوتی ہیں ان میں, وہ آپ کو پھنسا سکتے ہیں. تو ان میں آپ کو چاہیے ہوگی گائیڈنس قرآن کی, حدیث کی, اسکالرس کی, ٹھیک ہے. تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے, جہاں پھنسو پوچھو, خود استاد نہ بنو. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پڑھو ہی نہ قرآن. اگر آپ کو انویٹیشن دیے کھلی, اچھی نیت سے آؤ گے تو میرا وعدہ تمہیں میں تمہاری ہدایت کا سبب بناؤں گا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہدایت پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے لیے بہترین ہدایت کا سبب بنائے اس کو, اور اس کی جو اصل ہے, اس کی جو روح ہے, وہ ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں اس کو اتارے. اور ایسا معاشرہ ہم قرآن کو اپریشیٹ بھی کریں, سمجھے بھی, اور اس کو صرف اوپر نہ رکھیں, اس کو پڑھے, سے ہدایت لیں اور اس کو اپنا کوڈ اینڈ وے آف لائف بنائیں. جزاک اللہ. تھینک یو.